یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 541. یہ گروپ میں کبھی کبھی ملتے رہتے ہو؟ سنڈے کو ملتے ہیں. سنڈے کو ویسے ہم لوگ تو روز ہی جمع ہو جاتے ہیں تو کبھی اس سے کبھی بعد ہوتا ہے. اچھا یہ لوگ یہ اسٹارٹ کیا جاتے ہیں ایوری ویکینڈ ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں کافی لے کے آتے ہیں باتیں کرتے ہیں. ہم صبح عبادت کرتے ہیں، اس کا بڑا علم ہے. لیکن جب ہمیں ایک ایسے آدمی کو کہ جو لائن پر نہیں، اس کو سمجھا کے دوستی کر کے اس کو لائن پر لے آؤ، تو یہ تو بہت بڑی بندگی ہے. بہت بڑی بندگی ہے کہ ہم کسی آدمی کو جو راستہ بھول گیا ہے اس کو واپس راستے پہ لے آئے. اور یہ کام جماعت خانے کے اندر کرو، یہ دائیوں کا کام ہے. مولا بہت خوش ہوتا ہے. اس سے ایک اور چیز یہ بنتی ہے کہ جو ہماری عبادت کی، ہماری نیکیوں کی کچھ خامی ہوئے تو ایسی عبادت اس خامی کو پورا کرتی ہے. کوئی آدمی جماعت خانے نہیں آتا، دوستی کرو، اس کو ملو پیار محبت سے. اگر وہ تمہارے کہنے سے جماعت کرنے شروع کر دیا تو تمہاری کمیشن تو بڑھتی رہے گی. اور اس کام کے لیے ہر مومن کا فرض ہے. ملو انے ملا وہ رکھی سرو، ملی کری کریو کمائی. اس طرح ہماری عبادت بڑھتی رہتی ہے. اور جو میں نے وہ بات کی کہ 500 برس کی عبادت اکٹھی ہوئے تو آدمی کو مکھی کمڑیا بننے کا چانس ملے، اس میں اس طرح عبادت بڑھتی رہتی ہے. دوسروں کو نیکی کے راستے پہ لگاؤ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی دوسرے کا بھلا کرتا ہے تو خدا اس کے اوپر بہت راضی ہوتا ہے. کسی کا کام کر دو، کسی کا بھلا کرو، کسی کی مدد کرو، اور تمہارے اور خدا کے سوا کسی کو پتہ نہ لگے. یہ خدمت اور کسی کی سیوا بہت پھلتی ہے، بہت پھلتی ہے. دسوند اور دعا یہ دونوں چیزیں ہماری ایمان کی فاؤنڈیشن ہے. ان دونوں میں اگر خامی ہو گئی تو ایمان گھٹ جاتا ہے. یہ دو چیزیں ٹکا رکھتی ہیں. لیکن دسوند دینے کے علاوہ اس کے اوپر تھوڑی سی خیرات کرو. کوئی غریب ہے، دکھی ہے، دوا کے پیسے نہیں، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دو. اور ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ اسماعیلی ہی ہونا چاہیے. خدا نے سب کو پیدا کیا. کافر بھی خدا نے پیدا کیے ہوئے ہیں. کافر ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، لیکن دنیا میں اس کی جو پیدائش ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی ہے، بنائی ہوئی. کوئی بھی مصیبت میں آوے، تکلیف میں آوے، تم سے بن سکے اس کی مدد کرو. اور اپنی کمانی میں سے یہ چیز جو ہم کچھ تھوڑے پیسے خرچ کرتے ہیں اس کو صدقہ کہتے ہیں. نبی کی ایک حدیث میں ہے کہ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کام آتا ہے. صدقہ دینے سے خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی مصیبت، کوئی آفت ہے تو صدقہ دینے سے وہ آفت ٹل جاتی ہے. میری ایک واعظ میں ذکر ہے کہ دوسرے جیو کا بھلا کرنے سے خدا کتنا راضی ہوتا ہے. بہت پرانی بات ہے، اور یہ ذکر نبی محمد کی حدیث میں ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ طور پہ گئے، خدا سے کلام کیا، باتیں چیتیں ہوئی. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے شہر میں ایک طوائف ہے
میں نے اس کی زندگی بھر کے گناہ پہلے سے بخش رکھے، یعنی کہ جو گناہ وہ آنے والی زندگی میں کرنے والی ہے نا، وہ پہلے سے میں نے بخش دیے ہیں۔ تو موسیٰ کہنے لگے یا اللہ ایسا رحم کس وجہ سے؟ فرمایا تم جاؤ اس کے پاس اور اس کو پوچھو۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پوچھتے پوچھتے گئے جب وہاں تو لوگ تو باہر اکٹھے ہو گئے کہ موسیٰ نبی یہ طواف کے گھر گئے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کو یقین نہ آیا کہ موسیٰ نبی میرے گھر پہ ہے۔ تو وہ اتنی بے سود ہو گئی اس سرپرائز میں کہ موسیٰ کہتے ہیں مجھے اندر آنے دو، ہٹ گئی۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، خود زمین پہ پاؤں کے پاس بیٹھی، کہتی یا نبی مجھ گنہگار کے گھر پہ آپ۔ فرمایا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے کیا نیکی کی ہے، میں تجھے پوچھنے آیا ہوں۔ کہتی سرکار لوگ دن کو کام کرتے ہیں، میں سوئی ہوتی ہوں، لوگ رات کو سوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، میں جاگتی ہوں، گناہ کرتی ہوں، میں نے تو زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی۔ فرمایا نہیں، تم یاد کرو کچھ۔ بہت یاد کرتے کرتے ہاں ایک بات ہے کہ جس کام کے کرنے سے میرے دل کو خوشی ہوئی، میں ایک دفعہ پانی بھرنے کے لیے گئی، کیونکہ گھر کی نوکرانی نہیں آئی تھی، گھر میں پانی نہیں تھا، مٹکی لے کے میں گئی، کافی دور گئی، گرمی بہت تھی، پانی لے کے میں چلی آئی، میرا گھر نزدیک آ گیا، میں نے دیکھا تو ایک کتا اس چلچلاتی دھوپ میں بے ہوش پڑا ہے، اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا ہے۔ میں جب نزدیک آئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کتے کی نظر میں ایک ایسی عاجزی تھی کہ میں برداشت نہ کر سکی، نیچے میں نے تھوڑا سا پانی اس کو پلایا تو اس نے پھر منہ کھولا، میں نے اور پلایا، وہ پیتا تھا تھوڑا، گرتا تھا زیادہ، یوں کر کے میری ساری مٹکی خالی ہو گئی۔ کتا ہوش میں آ گیا، مجھے دیکھ کے اوپر اس نے نگاہ کی چلا گیا، لیکن میرے میں ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں واپس جاؤں کنویں پہ پانی لے کے آؤں، تو ساری رات میں نے دن اور رات میں نے پانی کے بغیر نکال دیا۔ لیکن یا نبی کتے کو پانی پلا کے اور میں پانی کے بغیر رہ کے مجھے جو خوشی ہوئی، ایسی خوشی مجھے زندگی بھر نہیں ہوئی۔ وہی اتری، اے موسیٰ سچ کہتی ہے، میں نے اس کے اس مہربانی جو کتے پہ کی بے زبان پہ، اس کے بدلے میں نے اس کی ساری زندگی کے گناہ بخش دیے، لیکن اس کو کہنا مت۔ تو بعض ایسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں اور دوسروں کی خدمت اور بھلائی کرنے میں ہمیں تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، خدا بہت راضی ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی وہ سوچا کرتا ہوں، مجھے صبح دوپہر اور رات 3 دفعہ میں نیوز دیکھتا ہوں ٹی وی پہ۔ کہیں بھی دنیا کے اندر کھانے پینے کی کمی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، کوئی امریکہ، کینیڈا، یورپ کی گورنمنٹیں پیسے بھیجتے ہیں، کھانا بھیجتے ہیں، دوائیاں بھیجتے ہیں، ڈاکٹر بھیجتے ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا نہ پڑھا کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ایک سعودی عربیہ نے کچھ پیسے بھیجے یا خوراک بھیجی، کویت نے کچھ بھیجا، مسلمان کسی ملک نے ادھر کچھ بھیجا، کچھ نہیں آتا۔ بھیجتے ہوں گے شاید تھوڑا بہت، لیکن نیوز میں کدھر نہیں آتا، حالانکہ ان کے پاس بے حساب پیسہ ہے،
مونٹے کارلو جائیں گے، ادھر لاس ویگا آئیں گے، ایک ایک رات $1 ملین جوئے میں ہار جائیں گے۔ مسلمان بس اس حالت میں ہے۔ دوسروں کا بھلا کرنے میں، دوسرے کی خدمت کرنے میں خدا بہت راضی ہوتا ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اور جب دوسروں کی مدد کرو نا تو اس کا عوض دل میں مت مانگو، مولا کو کہو میں تجھے خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، مجھ پہ راضی رہے بس۔ حضرت امام نے ایک ہمارے اوپر بڑی مہربانی کی، آغا خان فاؤنڈیشن کھول دیا کہ ہم یہاں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کے پیسے دیتے رہے، غریبوں کو دوائیاں ملتی ہیں، کھانا ملتا ہے، ایجوکیشن ملتی ہے۔ ہر مہینے $2, $5, $10 ضرور دینے چاہیے آغا خان فاؤنڈیشن میں، برکت ملے گی۔ لاسٹ لائن تھی وہ کیسٹ کر دی تھی، آپ کا سینٹینس تھا اسماعیلی مذہب کو پہچانا نہیں ہے، سننے کا اگر ایسا مذہب ہے کہ اپنے فرشتے سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، بس وہاں لائن کر دی تھی اسلام صاحب۔ میں نے کہا یہ جو ہمارا مذہب ہے یہ نبیوں کا دین ہے، فرشتوں کا دین ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ دین ہم کو ہاتھ میں آیا۔ نیک اعمال ہوئے، دل صاف ہوئے، نظر پاک ہوئے، خیالات اچھے ہوئے، تو اس میں اتنی خوشی ملتی ہے کہ انسان اس خوشی کو کوئی دوسری خوشی سے بدل نہیں سکتا، بدلنا بھی نہیں چاہے گا۔ میری واضحوں میں چھوٹی چھوٹی دلیلیں بھی بہت ہیں۔ میں نے کہا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی ماں بدصورت ہے، ایک خوبصورت ماں لے جاؤ اور اس کو بچے کو کہو تیری ماں بدصورت ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ تیری ماں، تو وہ کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو ماں کے ساتھ خوبصورتی یا بدصورتی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، وہ تو ماں سے پیدا ہوا ہے، وہ محبت ہے اس کی۔ ایسا ہی غیر لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، مگر ہم ان کے کہنے سے وہ ساجن کیم چھوڑیے لوگوں کے بول، لوگوں کو کہنے سے ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، اپنے مولا کی محبت نہیں چھوڑ سکتے۔ مرنے کا بتائیے، مرنے سے پہلے اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے سنو، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی بات میں سمجھ نہیں آئے گی، ہے نا؟ کیسے ایک بات اور کیسے ہاں، نیک آدمی کے گھر میں کبھی کبھی روحیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، گریٹ کرنے آتے ہیں، اور میں نے کہا کہ جب وہ آتے ہیں تو گھر کے اندر لوبان کی خوشبو آتی ہے، حالانکہ لوبان دکھایا نہیں ہے، مگر یوں ہی لوبان کی خوشبو آتی ہے، تو اس وقت صلوات پڑھا کرو اور خوشی کرو کہ بھئی شکر گزار ہوں مولا کا، میرے گھر میں فرشتے آئے، کیونکہ فرشتوں کا آنا جانا نبیوں کے گھر میں ہوتا ہے، اماموں کے گھر میں ہوتا ہے، لیکن جو نیک آدمی ہیں، مومن ہیں، ان کے گھر میں بھی کبھی کبھی فرشتے آتے ہیں، روحیں آتی ہیں۔ یہ فرشتے اگر آتے ہیں تو مطلب کہ لوگ ابھی تک آسمان کا پتہ نہیں چلا کتنا دور ہے، تو بیٹا فرشتے سارا دن پھرتے رہتے ہیں، مطلب وہ ایسا نہیں کہ ایک دم اوپر جاتے ہیں؟ ہاں، وہ اوپر بھی ہیں، سب جگہ ہے، حساب بگڑ کے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کو خدا تعالیٰ نے الگ الگ کام دے رکھے ہیں۔ فرشتوں کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، چھوٹے ہیں، اس سے بڑے ہیں، اس سے بڑے ہیں، اس سے بڑے ہیں، اور وہ جو ملائکۃ المقربین ہیں
وہ تھوڑے ہیں جو خدا تعالیٰ کے حضور میں رہتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل ہیں، حضرت میکائیل ہے، حضرت اسرافیل ہیں، یہ ملائکۃ المقربین ہیں۔ مقربین کہتے ہیں خدا کے نزدیک رہنے والے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ خدا کہتا ہے کہ میرا جو تخت ہے وہ 8 سائڈ کا ہے، 8 فرشتوں نے اس کو اٹھا رکھا ہے۔ تو وہ فرشتے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں کہ جنہوں نے خدا کا عرش اٹھا رکھا ہے، مگر چھوٹے چھوٹے فرشتے جو ہیں، اور یہ فرشتے انسان دنیا میں گزر جاتے ہیں، نیک انسان پھر فرشتے بنتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان کو نور کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں بہت سے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے حساب سے بعض فرشتے جن کو خدا نے مدبرات الامر کہا، یعنی حکم ماننے والے، اس پہ عمل کرنے والے، ہوا کا فرشتہ ہے، آگ کا فرشتہ ہے، بارش کا فرشتہ ہے، سمندر کا فرشتہ ہے۔ تو یہ فرشتے کے جو قدرت کی چیزوں کے اوپر دھیان رکھتے ہیں، ایسے اور بھی فرشتے ہیں کہ جو پھرتے رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی نیک انسان کسی جگہ اس کا حادثہ ہونے والا ہے کہ جس سے وہ مر جائے گا، تو یہ فرشتہ فوراً اس کو بچا لیتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا تو سمجھ لو کہ کسی نے آ کے مدد کی ہے۔ جب انسان گزر جاتا ہے تو بہت جنے بولتے ہیں کہ کوئی فرشتہ لینے آتا ہے، بہت جنے کہتے ہیں کہ حاضر روح قبض کرنے آتے ہیں۔ نہیں، حاضر امام روح تو قبض نہیں کرتا، وہ تو مالک ہے، لیکن دیدار دینے کے لیے آتا ہے جو اعلیٰ درجے کے مومن ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کو آخری وقت دیدار ملتا ہے، لیکن روح قبض کرنے کے لیے الگ فرشتے مقرر ہیں۔ اب ان کے اندر بھی درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو بدمعاش ہیں، گنہگار ہیں، ان کے پاس ایسے فرشتے جائیں گے کہ جو بھیانک ہوں گے، ڈراؤنے ہوں گے، اور مومنوں کے پاس خوبصورت فرشتے جائیں گے کہ ان کو دیکھ کے مومن خوش ہو جائے گا۔ قرآن میں بڑا مواد ہے، مگر ہم نہیں پڑھتے، اور پڑھتے ہیں محض تلاوت کر لیتے ہیں۔ ہے نا ہمارے جنان میں کہ جو مولا کا عاشق ہے اس کو دیو لوگ کا مطلب یہ فرشتے ہیں، اس کو پرنام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ کیسے برکت والے گھر ہیں وہ کہ جن گھروں کے اندر فرشتوں کا آنا جانا ہوئے۔ اس لیے گھر کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھو۔ آج کل تو ٹھیک ہے بچوں کے ڈائپرز ہیں، لیکن پہلے زمانے پرانی جگہ بچے جگہ جگہ پیشاب کر دیتے تھے، بدبو آتی تھی، تو ایسے گندے گھروں میں پھر یہ فرشتے نہیں جاتے۔ کبھی کبھی انسان کی خود کے رشتہ کی جو روحانیاں ہیں، ماں باپ دادا پردادا وغیرہ، وہ بھی کبھی آتے ہیں، اور چونکہ وہ بھی روحانیاں ہیں، ان کے آنے سے بھی ایسی ہی لوبان کی خوشبو آتی ہے۔ گھر کو پاک رکھو، لوبان کیا کرو، اور کبھی کبھی زور سے 2 4 5 دفعہ کچھ مولا کا نام لے لیا کرو، گنان بولا کرو۔ گنان بولتے وقت بھی فرشتے آتے ہیں نزدیک سننے کے لیے۔ جو سچا اچھا اسماعیلی ہے اس کی موت کے بعد اس کا دوسرا جنم نہیں، اور کوئی تھوڑی خامی رہ جاتی تو مولا اپنی بخشش دے کے مادن کا چھانٹا مکھی جو دیتا ہے اس میں ہمیں بہت سی چیزیں بخشی جاتی ہیں، مگر اس کی اگر خامی ہے بھی تو پھر وہ ایٹماسفیئر کے اندر کچھ وقت رہ کے پھر وہ وقت 1 برس بھی ہو گئے 1000 برس بھی ہو گئے، وہ لوگ ادھر عبادت کرتے ہیں اور اپنی جو دنیا کی خامیاں پوری کر کے پھر اوپر چڑھتے جاتے ہیں۔ ہاں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ عبادت بندگی، دستور کی خامی، ایسی چیزیں معاف ہوتی ہیں۔ کسی کا قرضہ چھوڑ کہ وہ مر گیا نہیں دیا پیسے، یہ تو معاف نہیں ہوتا۔
تو اس کو واپس مر کے واپس آنا پڑے گا. ہمارے ان کے چھانٹے سے اس کی تھوڑی سزا گھٹ جائے گی. کبھی برس کی سزا ہے تو مولا کہہ دے گا اچھا 15 دن کم، 1 مہینہ کم، لیکن عبادت نہیں کی، دستور نہیں دی، دعا نہیں پڑھی، کھانے نہیں آیا، تو وہ تو اسماعیلی ہے ہی نہیں نا، وہ اسماعیلی نہیں ہے. اگر عبادت نہ કરી હોય જન્મમાં તો ખાલી દુઆ પઢો 10મા પણ عبادت બીજા જન્મમાં કરવાની. મેના મારો તાના દિયા તાના મારો. और दूसरा जन्म ये कि दुनिया में आना कि अभी ये मौला के ऊपर है, तुम्हें वापस इधर भेजे या ऊपर ऊपर तुम इबादत करो. एक बात है कि नॉर्मल इंसान में हाथ बात दुनिया में जन्म लेता है, जो अच्छा मोमिन एक ही में पार हो जाता है. नहीं, अच्छा मोमिन एक ही दफा तो पार नहीं होता, क्योंकि दुनिया के अंदर इंसान को आके बहुत सी चीजें लगती हैं, लेकिन 2-4 जन्म के अंदर भी अगर छूट जाए तो बहुत नसीबदार. और अच्छे मोमिन अभी मानो कि 5वीं दफा उसको जगह मिली, चांस मिला और वो पार हो गया, तो फिर उसको वापस आने की जरूरत नहीं. सच्चे मोमिन को वापस आने की जरूरत नहीं, वो फरिश्ते बन के, रूहानी बन के इबादत करते हैं. एक बात हमेशा कि किसी का कर्जा हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए. या तो पे करो या बख्शवा लो. रसूलुल्लाह के पास लोग आवे, कभी किसी का बाप मर गया तो आवे, गमज़दा या नबी मेरा अब्बा गुजर गया, तो हुजूर पहला सवाल करते थे कि कर्जा छोड़ गया? नहीं या नबी उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है. तो हुजूर हाथ उठा के उसके लिए दुआ मांगते थे. अगर उसने कहा कि हाँ या नबी कर्जा छोड़ गया लेकिन मैं उनका लड़का उभर दूंगा, तो भी दुआ देते थे. और अगर कर्जा छोड़ गया और कोई नहीं कि जो उसका कर्जा भरे, तो नबी उसके लिए दुआ नहीं करते थे. दूसरे का कर्ज लेके मर जाना बिल्कुल कबूल नहीं है. शफा करने वाला, शाफी जिसको हम शफी कहते हैं, यानी बख्शवाने के लिए सिफारिश करने वाला नबी, वो नाराज है तो माफ कौन करेगा? नबी फरमाया दूसरे का हक मत खाओ, दूसरे का कर्जा लेके मत मरो. आधी रोटी खा लेनी अच्छी, भूखा रहना अच्छा, लेकिन कर्जा नहीं करना. बात ऐसी है बेटा, मैंने तेरे पास से कभी उधार दिया तो तेरे दिल में इतना तो है ना कि अबू अली मेरे इतने पैसे नहीं देता. अभी तेरी ये जो वाइब्रेशन कि मैं तेरे पैसे नहीं देता हूँ, तेरे दिमाग की ये वाइब्रेशन मुझे मिलती है और मेरी इबादत में खलल डालती है, क्योंकि तुम्हारी तरफ से पत्थर पड़ते हैं. हाँ, अगर तुम मुझे कभी बख्श दो तो दिल में से ख्याल निकल जाए, और मैं तेरे से माफी मांग के बख्शवा लूं और तुम मुझे माफ कर दे तो छूट गया. नहीं तो जो कर्ज वाला है, यानी जिसने, हम उसको उर्दू में कर्ज खा कहते हैं, तो कर्जदार को कर्ज खा याद रहता है और कर्ज खा को कर्जदार याद रहता है. ये एक दूसरे की वाइब्रेशन टकराती है. कर्जा उसको खलल डालता है इबादत में, उसकी नेकियों में, उसकी बरकत में खलल होता है. और जो आदमी कर्जे में रहता है हमेशा, उसकी कमानी में बरकत नहीं होती. आधी रोटी खानी, भूखा रह जाना, लेकिन कर्जा नहीं करना. और अगर करना है तो 10 बाद में देना, पहले उसका कर्जा चुकाओ. मगर 10 जो खाना पीना खाते हो उसमें से 10 देते रहो. कोई बिजनेसमैन है,
بزنس کا قرضہ ہوتا ہے وہ بھی بھرتے رہنا چاہیے. اور ہم گھر میں جتنی کھانا خوراک کھاتے ہیں گھر کے خرچ کا 10% ضرور دینا چاہیے. 10% دیے بغیر اگر کھائیں گے تو دل کالا ہو جائے گا. قرضہ چکانا یہ عبادت ہے. ہم نے کسی اور کے وہاں فرینڈ کے وہاں کہیں جا کے کھانا کھایا یہ تو ہمیں انوائٹ ہمیں کوئی بات نہیں, اس میں کھاؤ, خوشی سے کھاؤ, مگر کیا کہ رات کو اندازہ کر کے کہ تم نے $8 جتنی چیز کھائی ہے $1 دے دو 10 کی پیسے. اس کو پہلی ہماری پرانی دعا ہے نا, تو اس دعا کے اندر ایک پاٹ آتا تھا, جو علم میرا ساری سنبھاری کھٹے پیٹے ساری سنبھاری سرکار میں دیجا, کہ تم نے جو پیٹ میں کھایا, جو تم نے کھٹ کیا یعنی کمانی کی, اس میں سے 10 دو. کسی کے ہاں گئے تم کھائے تو اس کی 10 چکا دو, اور اس آدمی کا عوض چھوڑاؤ, یعنی تم اس کو دوسری دفعہ کھلا دو. خاص طور کے نان اسماعیلی کا. اور اپنے اسماعیلی بھائی بہنوں کا کھا پی لیا, اس نے راضی خوشی سے کھلایا, اس میں کوئی بھار نہیں, لیکن تو بھی مومن کو اس کے کچھ نہ کچھ 10 کے طور پہ دے دینے چاہیے. کیونکہ اگر وہ کھانا کوئی نہیں دیتا تو تم کو خرید کے کھانا پڑتا, اپنے پیسے سے کھاتے نا. دودھ کے ممبرز ہیں, سگے بھائی ہیں, سگے بہن ہیں, ماں باپ ہیں, اس کا کھایا پیا اس کے اوپر کوئی بھار نہیں. اچھا, یہ مطلب کہ جیسے 10 پر 1/8 تو دیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ہے نا 1/4 ہے, پھر 1.5 10 تو 1/8 ہی ہے, باقی کی جو چیزیں ہیں نا وہ پھر حاضر ایمان کی بےمانی میں جاتی ہیں. ایک بات اور جو لوگ نہیں سمجھتے, ہر آدمی کو جب بڑا ہو جائے یعنی سمجھدار ہو جائے 20-25 برس جتنا, تو ایک دفعہ ماں کے پاؤں پکڑ کے نا چھٹی کا دودھ معاف کرا دو, کیونکہ ماں نے تمہیں خون پلایا ہے. ماں کا جو دودھ ہے اس کے خون میں سے کنورٹ ہو کے ہم کو ملتا ہے. تو ماں کے دودھ کا بھار ہے ہمارے سر پہ. جس کی ماں جیتی ہے اور میری یہ بات سنے وہ خوش نصیب ہے کہ اس کی ماں جیتی ہے, اور ماں کے پاؤں پکڑ کے ماں کو کہو کہ میں نے تیرا دودھ پیا ہے, مجھے معاف کر دو. حالانکہ ہر ماں عوض نہیں مانگتی, لیکن ہمارے اوپر یہ بھار ہے. مولانا سلطان محمد شاہ پیدا ہوئے تو ماتا سلامت کو دودھ بہت تھوڑا آتا تھا, پیٹ بھرتا نہیں تھا سلطان محمد شاہ کا. تو ایک اسماعیلی بھائی تھی رتن بائی, اس کے گھر بھی ایسا چھوٹی بیبی تھی. تو ماتا سلامت ڈھونڈتی تھی کہ کوئی چھوٹے بچے والی عورت ہوئے تو تھوڑا دودھ محمد کو پلاوے. تو رتن بائی آئی, سندھ کی تھی. تو رتن بائی تو بہت خوش ہوئی, نہا دھو کے آوے اور سلطان محمد شاہ کو دودھ پلاوے. پہلے سلطان محمد شاہ دودھ پی لے, پھر اپنے بچے کو دودھ پلا لے. رتن بائی کہا کرتی تھی, میں نے رتن بائی کو دیکھا ہوا ہے, رتن بائی کہا کرتی تھی کہ مجھے اتنا دودھ اترتا تھا کہ دونوں بچے پی لیتے تھے تو بھی بچتا تھا, نہیں تو نارملی ایک بچے کو بھی مشکل ہوئے. خیر دنیا بھر مولا بڑے ہو گئے. بہت برسوں کے بعد مولا ایک دفعہ کراچی گئے, تو یہی جماعت خانہ جو گارڈن جماعت خانہ پرانا بیٹھا جماعت خانہ تھا,
تو اس طرف مرد اس طرف عورتیں. تو عورتوں کی سائڈ میں یہ سامنے رتن بائی بیٹھی تھی. ٹھنگ نہیں تھی, موٹا بدن تھا. اس وقت اس کی عمر 96 کے 97 سال کی عمر تھی. مولا کے بیٹھے, میری آواز میں یہ ذکر ہے کسی جگہ. مولا کے بیٹھے, ادھر ادھر جب بھی دیکھا اس پہ نظر پڑی, سب اٹھ گئے تھے. کرسی سے اٹھ کے اس کے پاس گئے. رتن بھائی نے دیکھا مولا آتا ہے, شریر تھا, بدن ہیوی تھا, 2 ہاتھ زمین پہ رکھ کے نا اٹھنے کی کوشش کرتی تھی. مولا نے کندھے پکڑ کے اس کا اٹھایا, بازو پکڑ کے. مولا کی آنکھ میں آنسو آ گئے. رتن بھائی, ہم نے تمہارا دودھ پیا ہے, اما ہم بوڑھا ہو گیا, تم ابھی بھی جوان ہو, اور اس عمر میں اس کی بدن پہ ایک بھی جھری نہیں تھی. گلاب کا پھول ایسا اس کا رنگ. ہاتھ جوڑ کے کھڑی رہی. مولا نے بہت دعا دی. اس کے بعد پھر وہ گزر گئی. لیکن میں نے بات یہ اس لیے سنائی کہ امام نے بھی اپنی دودھ پلانے والی کو یاد کیا کہ میں نے تمہارا دودھ پیا ہے. اچھے مومن کا یہ فرض ہے کہ ایک دفعہ اپنی ماں سے چھٹی کا دودھ موقف کرا دیں, اور ماں کو بہت خوش رکھو. میں نے واضح میں بہت دفعہ کہا, جن گھروں میں عورت کی عزت نہیں, اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی. عورت کا مطلب ماں بھی عورت ہے, بہن عورت ہے, بیٹی عورت ہے, بیوی ہے وہ بھی عورت ہے, ماسی ہے, خالہ ہے, دادی ہے, نانی ہے, عورت, فیمیل. اس کے گھر میں بہت عزت کرو. جس گھر میں عورت کی عزت نہیں, اس گھر میں برکت نہیں. اور عورت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کٹمب کے اوپر بوجھ روپ نہ بنے. آج کی اس دنیا کے اندر ہمارے گھروں کی حالت فیل ہو رہی ہے. جھگڑے, نا اتفاقی, دل میں گاٹھیں بندھی ہوئی ہیں. فیملی لائف خراب ہو گئی ہماری, اور اس کی وجہ سے بڑے دکھ پیدا ہو گئے نئے نئے. فیملی لائف اچھی رکھنا بھی مومن کا کام ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. گھر میں آؤ, ایسا لگے کہ ہم جنت میں آئے, کیونکہ اس گھر میں سکھ ہے, شانتی ہے. گھر میں اتفاق ہے, محبت ہے, میاں بیوی میں پیار ہے, والدین بچوں میں پیار ہے. یہ بچے چھوٹے چھوٹے گڑبڑ کرتے ہیں, لڑتے بڑھتے ہیں, وہ اور چیز ہے. لیکن من دکھ نہیں ہونا چاہیے, جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. فیملی لائف اچھی ہوئے, عبادت کرے, نیک اچھے اعمال کرے, تو خدا اس کو دنیا کے اندر بہت سے قسم کے سکھ دیتا ہے. بہت. اپنی زندگی اچھی بناؤ, اس میں پیار ہوئے, محبت ہوئے, ایک دوسرے کا دھیان رکھو, ایک دوسرے کی کیئر کرو. اور آدمی کو خود غرض اور سیلفش نہیں ہونا چاہیے. بہت حالت اس وقت دنیا کی خراب ہو رہی ہے, اور بھی ہوگی, اور بھی ہوگی, خراب ہوگی. ایسا وقت آ جائے گا, مومن دعا کریں گے کہ یا مولا اب دنیا میں نہیں رہا جاتا, اتنے خراب حالات ہو جائیں گے. موت شوق بڑھتا گیا. 50 برس پہلے کس کے گھر میں یہ پنکھا تھا؟ سخت گرمی ہے, ہاتھ کے پنکھے کر رہے ہیں, سو گئے. کس کے گھر میں یہ موٹریں اور بائیسیکل اور یہ پلنگ اور یہ چیزیں, زمین پہ سوتے تھے مگر سکھی تھے. اب لوگ سوارتھی ہو گئے, سیلفش ہو گئے. ماں کو, باپ سے زیادہ ماں کو سکھ دو.
باپ کا تو صرف نطفہ ہے، باقی تو سارا بیچاری ماں نے دکھ اٹھا کے پیدا کیا. نبی فرماتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی فرمایا امام یعنی کہ ماں کی خدمت کرو. کیسے بد نصیب وہ ہوں گے کہ جو ماں اور باپ کو مارتے ہیں، ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ان کو زندگی میں کبھی سکھ نہیں ملے گا. شادی کرتا ہے آدمی، کسی کی لڑکی گھر لے کے آتا ہے، وہ بیچاری اپنے ماں باپ کا نام چھوڑ دیتی ہے، شوہر کی فیملی کا نام اڈاپٹ کرتی ہے. منجی کے حسن علی منجی کے گھر میں پیدا ہوئی، خالی ایک دلیل دیتا ہوں، اور ابراہیم نتھو کے گھر آ گئی تو وہ منجی چھوڑ کے نتھو بن جاتی، مسز نتھو. پھر اس کے گھر کے اندر آ کے جھگڑے ہوتے ہیں، بیچاری دکھی ہو گئی. دوسرے کی لڑکی گھر لے آئے ہو، اس کو سکھ دینے کی کوشش کرو تو خدا تمہیں سکھ دے گا. اس کے لیے میں نے کہا کہ جس گھر میں عورت کی عزت نہیں، اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی. اور برکت کے بہت معنی ہیں. کبھی پیسہ بہت ہوگا تو تندرستی نہیں ہوگی، صحت نہیں ہوگی، صحت ہوگی تو پیسہ نہیں ہوگا، یا کبھی دونوں ہوں گے تو عزت نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ دکھ لگا ہوگا. مگر نیک آدمی ہے، اچھائیاں کرے، شکر کرے، صبر کرے تو خدا کبھی نہ کبھی اس کو اچھے عوض دیتا ہے، بخششیں دیتا ہے. اللہ فرمایا تمہاری نیکیوں میں میں تمہارے بیوی بچوں کو حصہ دار بناؤں گا، لیکن تمہارے دکھ میں کوئی حصہ دار نہیں. تمہارے گناہ جو ہیں وہ تمہیں کو بھوگنے پڑیں گے. ماں باپ کے گناہ کیے ہوئے بچوں کو نہیں پڑتے، لیکن ماں باپ کی نیکیاں اور عبادت میں بچوں کو اس میں سے حصہ ملے گا. کبھی کسی کا ایسی اولاد ہوتی ہے کہ جس کو کچھ نہ کچھ برڈ سے پرابلم ہوتا ہے تو وہ کیا ماں باپ وہ نہیں، ماں باپ کی کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. وہ اپنے پرانی گئے جنم سے، لاسٹ لائف میں سے اپنے اعمال کی سزا ساتھ لے کے آیا. اور ماں باپ کے گھر میں اس لیے پیدا ہوا کہ ماں باپ کے اپنے گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا آدمی خدا نے اس کے گھر میں پیدا کیا. ماں باپ کی وجہ سے وہ دکھی نہیں، اس کی وجہ سے ماں باپ دکھی نہیں، سب الگ الگ ہیں. تو انگلش میں کہتے ہیں نا ود ون اسٹون آئی کل 2 birds. تو خدا تو ایک اسٹون سے ہزاروں برڈز مار ڈالتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. ایک دفعہ میں نے اپنی بات میں ذکر کیا، میں 63 میں جرمنی گیا تو وہاں اس وقت کچھ ایگزیبیشنز تھیں، پبلک فنکشنز تھیں. تو ایک اس میں پیپر میں ذکر آیا، میں دیکھنے گیا تو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں نہیں تھیں لیکن ہپس کے ساتھ پاؤں لگے تھے، یہ آرمز نہیں تھے، اور یہ ہاتھ ادھر کندھے کے ساتھ لگے تھے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے عورت نے ایسی دوائی کھائی تھی LSD نام کی. دوائیاں تو ایک بہانہ ہے، اس کے اعمال ایسے تھے بچے کے. اور اس ماں کے گھر میں پیدا ہوا تو یہ ماں کے اعمال تھے کہ اس کو ایسا بچہ دیا. انسان اگر ڈرتا رہے نا کہ میرے سے کوئی بدی نہ ہو جائے اور پھر بھی کچھ بھول ہو گئی تو مومن دل میں پچھتاتا ہے، مگر خدا جانتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ بخشے جاتے ہیں. جماعت خانے گئے، کچھ نیکی کی، دعا مانگی تو ایسے گناہ خدا خود بخود بخش دیتا ہے. جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ بخشے نہیں جاتے. سچے دل سے آدمی توبہ کر کے لے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرے تو خدا بخش دیتا ہے. پاپ اتراوی بادشاہ نہیں کرے، تیجیو ہم تم کو پیارا. گناہ کی توبہ کر لو، پھر وہ گناہ نہ کرو تو خدا راضی ہوتا ہے.
نہیں، چاندرات کا جو چھانٹا ہے وہ پیورلی دسوند کا چھانٹا ہے، دوسرے گناہ کی چیزیں اس میں نہیں ہیں. چاندرات کا چھانٹا دسوند کی بھول چوک کا چھانٹا ہے، دوسرے گناہ اس میں شامل نہیں. بیت الخیال کی مجلس ہوتی ہے مہینے میں ایک دفعہ، اس کے اندر بیت الخیال کی عبادت کی کچھ کمزوری خامی بھول چک ہے تو وہ معاف ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی دنیا کے دوسرے چھانٹے شامل نہیں ہیں. مہینے میں ایک دفعہ مجلس ہوتی ہے نا. پاکستان میں نا پہلی چاندر کی جو منڈے کی مدد ہوتی ہے صبح ہوتے ہیں، یہاں پہ یعنی چاندرات کی رات کو چھانٹے نہیں ہوتے. یہاں پہ چاندر کی رات کو چھانٹے ہوتے ہیں، وہ دسویں کے چھانٹے ہوئے نا آپ نے بیت اللہ کی مدد کے چھانٹے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ چاندر کے جو بعد پہلا منڈے آتا ہے نا صبح 3 بجے مدد ہوتی ہے نا، اس میں چھانٹے ہوتے ہیں. تو مہینے کی ایک مجلس جو شام کو فرمان ہے افریقہ میں، وہ یہاں بھی ہے، تو ادھر شام کو مجلس نہیں ہوتی 4-5 بجے، اس میں چھانٹے ہوتے ہیں نا. وہاں پہ ایکسٹرا ہوتے ہیں، صبح بھی ہوتے ہیں. ضرور کوئی فرمان ہونا چاہیے ان کے لیے، افریقہ ادھر نہیں ہے. گناہوں کے چھانٹے اگر سچ مچ ہم کو یاد آوے کہ میرے کچھ گناہ ہو گئے ہیں تو اس کا چھانٹا نہیں ہے، لیکن معافی مانگ لی. سوا کے موت کے وقت جو معدن کا چھانٹا ہوتا ہے اس کے اندر گناہ کے چھانٹے کی معافی ہوتی ہے. یا پھر حضرت امام آوے تو 50-55 سال کے بعد مولا کے پاس جا کے وہ چھانٹا لے گئے. جوانی کے اندر یہ جو معدن کا چھانٹا نہیں لیا جاتا، اور معدن کا چھانٹا صرف موت کے وقت ہی ملتا ہے. لیکن مولا جب ہی آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی 60-65 برس کا ہو گیا، 80 برس کا ہو گیا، دوسری دفعہ مولا آوے اور میں شاید نہ ہوں تو چلو معدن کا چھانٹا لے لیا، برابر ہے. دارالسلام میں صاحب ایک دفعہ آئے، جماعت میں اناؤنس ہوا کہ 6 آدمی مہمانی میں آ سکتے ہیں. لسٹ بہت بڑی ہوئی. حضرت امام نے فرمایا مکھی 6 آدمی تو بہت ہیں، مجھے سب کے اوپر ہاتھ لگانا پڑتا ہے، 3 آدمی آوے. تو اناؤنس ہوا کہ 3 آدمی آوے. تو جماعت میں ذرا اداسی پھیل گئی. پھر کیا ہوا، لوگوں نے معدن کے اندر نام لکھا دیا. 12 برس کا لڑکا معدن کے چھانٹے کے لیے گیا. میں ادھر بیٹھا تھا تو صاحب نے مجھے بلایا، چھانٹا روک دیا. مجھے بولے ابو علی یہ کیا ہے، 12 برس کے 15 برس کے ٹینیجر یہ چھانٹا لینے آتے ہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں بولا خدا ہوں، تو نے 6 ممبر کے 3 بنا دیے. تو وہ بیچارے اداس ہو گئے کہ ہم کو ہاتھ لگنا تھا، نہیں رہا. یہ کوئی چھانٹے کے لیے نہیں آئے، تیری دعا سے اس کے لیے آئے. ایسا فرمایا یہ برابر نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں سمجھنے جیسی. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. بہت دفعہ آدمی 20-20 برس جیتے ہیں. معدن کا چھانٹے کا مطلب ہی نہیں کہ بھی مرنے والا ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ معدن کا چھانٹا لینے کے بعد پھر دنیا میں سے دل اٹھا لینا چاہیے. اس کو یہ ابھی رکھنا چاہیے کہ کب میری وہ کیا ایروپلین آوے تو میں چلا جاؤں. وہ بورڈنگ پاس لے کے بیٹھا ہے. ایک آپ کی آواز میں تھا ایک کرنل کا آپ نے ایگزامپل دی تھی، کرنل ایک برٹشر تھا اور اسماعیلیوں سے بہت ہیلپ کرتا تھا. ہاں ولیم زنزبار میں اس نے خودکشی کی تھی، لیکن جماعت نے اس کے لیے دعا مانگی کیونکہ جماعت کی ہیلپ بہت کرتا تھا. مکھی ہاں مکھی مانگے نا، جماعت تو مکھی کے پیچھے ہے. تو ابھی دوسری دفعہ صاحب 2-4 برس کے بعد آئے نا تو صاحب نے مکھی کو کہا مکھی، اس نے آوگات کیا اسماعیلی نہیں تھا، تم نے جماعت کے اندر اس کے لیے دعا مانگی.
تیری دعا تو میں نے قبول کی مگر یہ برابر نہیں ہے. سب بولے کہ وہ بخشا گیا. تو وہ جب بخشا گیا جو نام اسماعیلی میں اسماعیلی جو ان کا ڈیتھ ہوتا ہے ان کے لیے جماعت کا مطلب دعا مانگتے ہیں. ہاں نام کا اور اس کے اعمال نہیں ہے تو مکھی نے دعا مانگی. یہ ہے کہ تھوڑا فرق ہو جائے گا مگر معاف نہیں ہوگا. وہ پتہ ہے ایک 17 سال کا لڑکا گیا ادھر سنگاپور اور موٹروں کے اوپر پینٹ کر دیا. 6 اسٹروک کی سزا. ساری دنیا کے لوگوں نے ان کو کہا تو کلنٹن کے کہنے سے اس نے کہا چلو 2 چھوڑ دیتا لیکن 4 تو اس کو چابوکیں لگائی. تو ایسا تھوڑا فرق پڑے گا اسماعیلی ہوگا تو لیکن باقی چابوکیں تو پڑنے والی ہیں. کافی فرق لیکن کوئی ایسی چیز ہم کو آپ بتاؤ جس سے ہمارے کچھ روحانی اپلسمنٹ ہو جیسے عبادت میں اور یہ لوگوں کو مطلب بول دینا تھا لیکن ابھی اچھا کیا نہیں لیا. جب تک تمہیں پورا پکا یقین نہ ہو اور ہمت نہ ہو کہ ہر روز اٹھ سکو گے تب تک بول مت لو کیونکہ بول نہ لینا کوئی گناہ نہیں لیکن بول لے کے پھر سو جانا گناہ ہے. اعمال نیک کرو. سب سے زیادہ زور میری باتوں میں اسی پہ ہے. اچھے کام کرو. اچھے کام کرو گے اور بیت الخیال کا بول نہیں ہے تو بھی بہت فائدہ ملے گا. اور بیت الخیال کا بول لینے کے بعد بھی ہم بد کام کرتے رہے تو اور بھی دکھ میں پڑنے کی بات ہے. عبادت جتنی ضروری ہے اتنے ہی اعمال ضروری ہیں. سلطان شیخ دفعہ فرمایا نیک اعمال کرو نیک کہلاؤ گے پھر بھلے نہ لوگ کہیں تم کو کہ تم مورکھ ہو مگر تم نیک ہو. وہ بڑی چیز ہے. دنیا کے دکھ تو ہے ہی. بدماشی کر کے جھوٹ بول کے فریب کر کے ہم نے اچھے پیسے پیدا کر لیے موٹر لے لی بنگلے لے لیے. یہ کیا ہے؟ روح کے لیے تو کچھ نہ کیا. مجھے سن کے بہت ابھی بھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ اسماعیلی کہ جو تنخواہ دار ہیں تنخواہ کھاتے ہیں سیلری لیتے ہیں اور ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ چیزیں اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں. وہ کیسے اسماعیلی ہیں؟ نوکری کی پگار لیتے ہیں اور پھر وہ اوپر سے یہ چیزیں لے جاتے ہیں. اوہ ان کو تو بہت مار پڑے گی. زیادہ ہے. ایک دفعہ سلطان محمد شاہ صدر الدین کی ماں کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئے بامبے میں. تو بیگم صاحبہ کوئی بڑا سٹور تھا چلی گئی. صاحب باہر اپنی گاڑی میں رولز رائس گاڑی میں بیٹھے رہے. ڈرائیور باہر جا کے کھڑا ہو گیا. یہ ہارنبی روڈ ہے بامبے میں بہت بزی ہے. راجہ مہاراجہ جیسی گاڑی ایک فقیر نے دیکھا آیا ہاتھ کیا. سلطان محمد شاہ کو کہتے ہیں ٹھہر. کھڑا رہا. اتنی دیر میں دوسرا آیا تیسرا آیا 4 آیا 20-25 ہو گئے. سب کو ساتھ گئے بس کھڑے رہو. ڈرائیور کو کہا ادھر مکلائی کی آفس میں ہے اس کو نیچے بلاؤ. دوڑتا ہوا آیا. مولا کہتے ہیں مکلائی دیکھو یہ سب جو کھڑے ہیں ہم نے ان کو روک رکھا ہے ان کو کچھ دو. تو اس نے آنا 2 آنے 1934 کی بات ہے یہ. آنا تو بہت بڑی چیز تھی. 1-2 آنا کسی کو دیا سلام کر کے چلے گئے کیونکہ پیسے کی بات تھی. اس کی جگہ آنا ملا. بابا فرمایا ان کو کچھ دیا؟ ہاں سب دیا. کیا دیا؟ سب ایک آنا دیا. کیسا آدمی ہے؟ ہماری طرف سے تم نے پیسے دیے ایک آنا دیا. 1 روپیہ دو سب کو واپس بلاؤ. ابھی کس کو واپس بلا رہے ہیں؟ تو بھی وہ ڈرائیور کو بھیجا ادھر آؤ واپس آؤ. دوسروں کو بولا ادھر آ گئے. ادھر سب کو 1 روپیہ دیا. تو وہ پہلے تو 20-25 تھے ابھی 100-150 ہو گئے. تو میں نے بات یہ اس لیے بتائی کہ جو امام جب بھی کوئی بخشش دیتا ہے
تو وہ بڑی دیتا ہے، باہر سے زیادہ تنخواہ دے ہوئے اپنے ادارے میں، اور پھر بھی ہم چوریاں کریں، ویری بیڈ. ابھی بتاؤ، جو امام کے گھر میں چوری کرے ہو تمہارے پیسے چھوڑے گا؟ میری ایک واعظ میں ہے کہ جو آدمی دستمن نہیں دیتا اللہ میرے یہاں، اس کے ساتھ بھاگیداری مت کرو. جو مولا کا مال کھا جاتا ہے وہ تمہارا مال کبھی نہیں چھوڑے گا. ایک آپ کی بات میں اور تھا کہ کوئی گھر 2-3 سال سے زیادہ بند ہو رہے، گھر 2 برس سے زیادہ اگر کوئی گھر بند ہے، بتی نہیں، کوئی رہتا نہیں، تو نبی رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس گھر میں جنات قبضہ کر لیتے ہیں. سچ بات ہے. لیکن آپ کی ایک اور قصت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنگلوں میں دور درختوں پہ کہتے ہیں ادھر ہی رکھتا ہے. سچ ہے، مگر یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کے ہی قانون کے تحت ادھر آ جاتے ہیں نا. تو پھر اگر جیسے سپوز کوئی یہاں رہتا ہو اور اس کا گھر پاکستان میں ہو اور یہاں پہ 2-3 سال تو گھر بند ہو، ہاں تو اس کو کسی کو بولو ادھر روز جا کے سویا کرے، کبھی کبھی صاف سوف کرنے جائے، صفائی کرتے آتے رہو، کھلاتے رہو، رات کو بتی چلاؤ. 2 برس تک نہیں بند رہے وہ برابر نہیں ہے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی علاج اگر سپوز وہ نہیں ہو سکا، اگر کوئی ارے پڑوسی کو چابی دے دو، وہ آیا جایا کرے، کبھی کھول دے. قبضہ کر لے تو اس کا کوئی چوائس نہیں نکالنا. ہاں پھر رستے تو ہیں، رستے تو ہیں، اس کے لیے کچھ خیرات کرو. نبی کا ایک اور بھی فرمان ہے کہ تم سفر کر رہے ہو تو جنگل میں کہیں بھی رستے میں تمہیں پیشاب لگے، پاخانہ لگے، تو کبھی درخت کے نیچے پاخانہ پیشاب مت کرو. ہمیشہ آسمان تم کو دکھتا ہوئے، یعنی کوئی جھاڑی وغیرہ کے اندر چلے جاؤ، مگر درخت نہیں ہونا چاہیے. فرمایا بہت دفعہ درختوں پہ جنات رہتے ہیں. میں نے ایک ذکر کیا تھا 88 میں حضرت امام دار السلام ہوئے، تو میری ایک شاگرد تھی، وہ دار السلام سے 125 میل دور ایک چھوٹا سا شہر ہے مورگورو، وہ وہاں شادی کی اس نے، وہاں رہی، بچی ہوئی، بڑی ہو گئی، اس کی شادی کر دی. تو یہ جو لڑکی تھی 20-21 برس کی، اس کو بچہ ہوا. ان کے گھر کے پیچھے جنگل تھا، تو اس نے بچے نے پخانا کیا، اس کو صاف کر کے بیٹا چائے بنا. بیبی کو صاف کر کے اس نے وہ گندا کپڑا ایسا زور سے پھینکا تو درخت کی جڑوں میں جا کے پڑا. اسی وقت اس کو ایک تھپڑ پڑا. پاگل کی طرح باتیں کرنے لگی. بچہ چھوٹا ہے، گھر والے بڑے پریشان ہوئے. کھانے کے لیے بیٹھے تو 10 آدمی کا کھانا کھا جائے. 20-21 برس کی لڑکی کتنا کھا؟ بہت پریشان ہوئے. ادھر بوہرا ملا ہے، اس کے پاس اس کو لے گئے، تو وہ جن اس کو بوہرا ملا کو کہتا ہے میں تمہارے کہنے سے تو ٹھیک، لیکن ساری دنیا کے ملاؤں بھی آئیں گے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. ارے بھائی کیوں نہیں چھوڑے گا؟ میں نماز پڑھتا تھا تو اس نے میرے اوپر گندا کپڑا پھینکا. بھول ہو گئی، تم چھوڑ دو. نہیں چھوڑا. میرے گھر پہ آئی، میں نے بھی اس کے ساتھ بات کی. ابھی لڑکی اردو بھی نہیں جانتی، صرف کچھی تھوڑی تھوڑی جانے، سواہیلی جانے، مگر فرسٹ کلاس عربی بولے. میں نے اس کو کہا، میں بولا دیکھ اس کی بھول ہو گئی، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ تم ادھر ہو.
ہاں تم اگر نظر آتے اس کو اور پھر یہ کرتی تو یہ قصوروار تھی. کہنے لگا بات ایسی ہے، میں نے اس کو پکڑا ہے بہانے کے لیے. کیا بہانہ ہے؟ مجھے کہتے تم کو تو معلوم ہے. بولا کیا معلوم ہے؟ آل رسول آتے ہیں نا، امام آتے ہیں نا. میں نے کہا ہاں آتے ہیں، مجھے ان کا دیدار کرنا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ ضرور جائے گی. میں نے یہ ایک بہانہ بنا لیا، اس کو پکڑا. اس کو میں دکھ نہیں دوں گا، لیکن میں دیدار کر کے چھوڑ دوں گا. اس کی یہ جو میری شاگرد تھی، لڑکی کی ماں، میں نے اس کو کہا دیکھ تمہیں اس کا نام شکر، 3 دن کے بعد تمہیں مولا سرٹیفکیٹ دیں گے لانگ سروس کے. تو جب ہی مولا تجھے سرٹیفکیٹ دے تو مولا کو اتنا کہنا جلدی سے پکا کر، بڑی لمبی بات نہیں کرنا کیونکہ وہ ٹائم نہیں ہوگا. مولا کو کہنا خدا میری لڑکی کو جن نے پکڑا، اتنا بولنا ضرور. بہت ہمت کر کے بول دی. حضرت امام اس کو کہتے اس کو کل میرے بنگلے لے کے آؤ صبح. دوسرے دن مولا کا ادھر آخری دن تھا. صبح ٹیکسی کر کے بنگلے گئی. ابھی مجھ کو جب یہ آ کے کہا نا کہ خدا نے ایسا کہا میرے بنگلے لے کے آؤ، میں نے کہا اسی وقت جو ادھر کوئی صاحب کے ساتھ جو کوئی آدمی آیا ہے تو صاحب کو کہنا خدا نے ان کو بولو نہیں تو مجھے آنے نہیں دیں گے. اب یہ نہ کہہ سکی، ہمت نہ پڑی. ٹیکسی کر کے لڑکی کو لے گئی. باہر ملٹری کا پہرا تھا، 2 سولجر تھے، سپاہی نہیں لیکن سولجر. وہ ٹیکسی والے نے بولا میں آگے نہیں جاتا، تم نیچے اتر کے جاؤ. یہ ادھر گئی کہ مجھ سے اندر آیا، ٹوکا جاؤ ادھر سے نکل جاؤ. چلیے. بہت دیر کے بعد مولا بیٹھے گاڑی میں. ابھی صاحب جب آئے تو ہمارا پریزیڈنٹ نیریرے، اس نے صاحب کو عرض کی کہ آپ میری اسٹیٹ ہاؤس کی گاڑی یوز کرو، وہ کراؤن لگا ہوا، اور میرا ڈرائیور سیکورٹی ریزن سے 70 ایئرس کا اولڈ ڈرائیور اس کا، وہ گاڑی چلاتا تھا. حضرت امام بالکل اکیلے ہیں. ماں باپ گاڑی میں بیٹھے، گیٹ کھلا تو یہ لڑکی ماں کا ہاتھ چھوڑا کے صاحب کی گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی. وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ میرا پاؤں ایکسلریٹر پہ ہے اور گاڑی کا انجن چل رہا ہے، گاڑی گیئر میں ہے، لیکن گاڑی کھڑی ہو گئی. تو سرکار ذرا ایسا آگے آ کے ایسا ہاتھ کیا تو جانے اس کو کوئی اٹھا کے ایسا لے جائے نا، ایسا یہ لڑکی اس طرح ہوا میں جا کے ادھر رک گئی. ڈرائیور کو کہا چلو گاڑی لے گئے. اب یہ واپس ٹیکسی میں بیٹھ کے ادھر آئے. دربار تھا اس دن. والنٹیئر اندر نہ آنے دے اس کو، تو یہ ادھر رہے، کھڑے رہے. مولا جب ہی باہر نکلے تو ادھر ادھر دیکھا تو اس کے پاس گئے. منہ نیچے کر کے کھڑی تھی. ماں باپ نے اس کو اردو میں بولا ہماری طرف دیکھو. اس کی ماں نے کہا دیکھو، نہیں دیکھ. حضرت امام نے اس کے دونوں کندھے پہ ایسا ہاتھ رکھا تو اس نے ایسا دیکھا، مولا کے پاؤں میں گر پڑی. شکل صورت سب بدل گئی. وہ چلا گیا، اچھی ہو گئی. اس کو دیدار چاہیے تھا، دیدار مل گیا. نہیں، کمزور میں نہیں، کوئی گناہ کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے ایکچولی خدا کے حکم سے پکڑے جاتے. یہ جنات کچھ نہیں کر سکتے. ان میں کافر جنات ہیں، وہ لوگوں کو دکھ دیتے ہیں. جنات کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور انسان کی بستی سے کئی گنا زیادہ ہیں. کئی گنا کا مطلب 10-20 گنا سے بھی زیادہ. جنات بہت ہیں. میں تمہیں ایک یاد کراؤں. اللہ ایک قسم سب کا گنان ہے، لمبا گنان تھا.
اس میں ایک پاٹ آتا ہے، شاہ علی ذوالفقار دنیا سمجھائی، علم جے نہ پتینا، 1.25 لاکھ راجا ماریا، محمد کلمہ کینا۔ راجا تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ کے نیچے لوگ رہتے ہوں ریت کے طور پہ، پھر بھلے 10-20 ہزار آدمی ہوں، مگر راجا مینز راجا۔ اب پھر کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ راجے مارے مولا علی نے، محمد کا کلمہ پڑھایا۔ تو سارے عربستان کے اندر 10 لاکھ کی بھی بستی نہیں تھی، تو 10 لاکھ کے اندر 1.25 لاکھ تو راجے نہیں ہو سکتے، خود کا کٹمب بھی ہونا چاہیے نا۔ تو یہ 1.25 لاکھ راجے یہ جنات کے تھے، کیونکہ نبی پاک جب گزر گئے تو 2-2.5 لاکھ مسلمان تھے۔ تو یہ راجے کا یعنی جنات کی اتنی بستی بڑھ گئی تھی، مولا علی نے ان کو قتل کیا۔ جنات اچھے بھی ہیں، لیکن بغیر کوئی وجہ سے کبھی کوئی جن کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت امام کے مولا کے جو عاشق ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، مومن جو ہے نا، ان کو تو جنات آ کے سلام کرتے ہیں اور ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ تینے دیو لوگ پرنام کریں۔ ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں، جنات ہیں وہ آگ میں سے بنے ہیں، فرشتے نور میں سے بنے ہیں، اور بیکٹیریاز اور جیو جنتو ہیں جو ہم کو آنکھ سے دکھتے نہیں، یہ ہوا میں سے بنے ہیں۔ اس روم کے اندر بھی کتنے بیکٹیریاز ہیں، ہر جگہ بیکٹیریا ہیں، یہ سب بگڑتے ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں تو بیکٹیریا اندر جاتے ہیں، اور ہمارے سانس باہر نکلتی ہے تو لنگس میں بیٹھے ہوئے بیکٹیریاز باہر آتے ہیں۔ ہمارے آنتوں کے اندر بھی بیکٹیریا ہیں، اور آنتوں کے اندر 2 قسم کے، دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی اینٹی بایوٹکس وغیرہ دوائیں ایسی ڈرگس کھاتا ہے نا بہت، تو دوست بیکٹیریا مر جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں، اور دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور جو دوست بیکٹیریا ہے، اگر اس کو زیادہ کرنا ہے تو دہی اور چیز کھاؤ، دہی کھاؤ، چیز کھاؤ، تو آنتوں کے جو فرینڈلی بیکٹیریا وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ جب وہ زیادہ ہوتے ہیں تو دشمن پھر گھٹ جاتے ہیں، بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ اور نبی کے فرمان ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ پیٹ ہے، پیٹ میں سے سب بیماریاں ہوتی ہیں۔ دہی کھاؤ، پنیر کھاؤ۔ خدا کی عبادت کرو، وہ تو عبادت ہی عبادت میں ہے۔ لیکن یہ جو جنات ہیں ان میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، انسانوں کی طرح، کیونکہ ہم کو بھی شیطان کے سے ڈر لگتا ہے نا، شیطان دشمن ہے ہمارا۔ تو جو شیطان ہے وہ جن ہے، تو جنوں کے اندر شیطان زیادہ ہے۔ مولا کو سارا دن جو یاد کرتے ہیں، میں نے کہا نا، اس کو تو جنات بھی آ کے سلام کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بہت بھیڑ بھاڑ ہوئے اور کوئی بہت نام چین آدمی ادھر نکلے تو لوگ خود بخود ہٹ کے اس کو راستہ دیتے ہیں۔ ایسا جو مومن ہے جب وہ جدھر بھی جاتا ہے تو بد روحیں وغیرہ خود بخود الگ ہٹ جاتی ہیں، اس کے لیے راستہ صاف ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اچھی پاک روحیں، اچھے لوگ، فرشتے ہیں، روحیں ہیں، روحانیاں ہیں، وہ اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ او بے حساب روحانیاں،
روحانیات ہیں، فرشتے آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، اور آدمی کو اس کا جو بدن ہے، اس کے جو والیوم ہے، ان لوگوں کو والیوم کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، دھوئیں کی طرح، ان آنکھوں سے دکھتے نہیں، ان کی وائبریشن بہت فاسٹ ہے، لیکن جہاں مولا ہوتا ہے وہاں یہ آتے ہیں۔ ہاں، ان کی بھاشا سیکھنی چاہیے، بندگی یہی ہے نا، یونیورسٹی میں جاؤ تو سب جات کا کورس ملتا ہے، انجینئر بھی بنو، ڈاکٹر بھی بنو، لائر بھی بنو۔ صبح کی عبادت لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہم نارملی ایسا سمجھ بیٹھے ہیں کہ جاؤ صبح دھیان لگاؤ، ہم کو مولا کا دیدار ہوگا۔ ہاں سچ ہے، لیکن کتنی اور چیزیں ہیں اس میں، اور دیدار ایسا کوئی یوں ہی نہیں ملتا۔ کسی کوئی ایسی روح ہوتی ہے کہ جو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، تو تھوڑے اعمال میں اس کو ہو جاتا ہے جلدی سے فائدہ۔ اس نے بات سنی نا، وہ ڈاکٹر نہیں ملتا، لیکن کسی آدمی نے فون کر دیا کہ ہاں بھائی لے آؤ اس کو ابھی، انفلوئنس، تو مولا کے ساتھ انفلوئنس لگاؤ۔ اس کا کوئی لسٹ نہیں بن سکتی، ساری خدائی میں جو کچھ ہے اس میں سے کوئی بھی چیز مل سکتی۔ وہ لوگ ایسے ہیں خوش نصیب کے جو پہلے سے پاس جنم سے ہی اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا۔ قرآن میں ہے ایک جگہ کہ بہت دفعہ ہم فرشتوں میں سے نبی بنا کے زمین پہ بھیجتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے روحیں ہیں کہ بھئی 25-50 ہزار لاکھ برس سے وہ بیٹھے ہیں، تو خدا نے کہا چلو جاؤ دنیا میں یہ کام کر کے آؤ۔ تو یہ پیدا ہوتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بھولیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی جو اونچی روحانیاں ہیں، اونچی روح والے لوگ ہیں، وہ ایسا کوئی جن کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں، ایسے گناہ نہیں کرتے۔ انسانی ویکنس ہے ہو جاتی ہے، مگر پھر وہ ان کے لکھے نہیں لکھتی۔ ہے سلطان محمد شاہ کی میری آواز کے اندر ذکر ہے اس کا، 10 گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوتے۔ 10 گناہ میں ایک تو یہ ہے کہ امام کی بیعت کر کے توڑ ڈالے، ایک گناہ یہ ہے کہ خدا کو مانے ہی نہیں، ایک گناہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کو دکھ دیا ہے، وہ یہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک گناہ یہ ہے کہ کسی معصوم کے اوپر، بے گناہ کے اوپر کھوٹی تہمت لگا کے اس کو دکھ میں ڈال دیا، یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ چھٹا گناہ یہ ہے کہ بھئی کسی عورت کے ساتھ اس نے ریپ کیا، یہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ 7واں گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی تمہارے پاس پیسے امانت رکھ جائے اور واپس آوے تو تم کو مجھے تو خبر نہیں کہ تم نے مجھے پیسے دیے، یعنی جھوٹ بول کے دوسرے کے پیسے کھا گیا۔ 8واں گناہ ایسا ہے کہ کوئی آدمی مر گیا اور اپنے چھوٹے بچے کی مال ملکت کا تم کو ٹرسٹی بنا گیا کہ میرے بچہ چھوٹا ہے، تم اس کا دھیان رکھنا، ابھی اس کے پیسے میں سے تم نے ایک پیسہ بھی کبھی کھایا تو یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یتیم بیوہ کے جو پیسے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ جو علم دینے والے کو، جو تمہارا استاد ہے، دنیا کا ہو کہ دین کا ہو، یہاں تو زیادہ اشارہ دین کی طرف ہی ہے کہ وہ تمہیں علم دیتا ہے، تم نے اس کو مارا یا اس کو دکھ دیا، یہ 10 گناہ ہے مولانا سلطان محمد شاہ۔ ایک گناہ یہ ہے کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے وہ بھی معاف نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ، یہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کی سزا اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ ایک اور کیسا کیسے
بتایا کہ ہر انسان کو خدا نے 8 نعمتیں بنائی ہیں. 9 نعمتیں. 9 تو وہ 2 ہی سنی تھی کہ باقی کیسے ڈسکنٹینیو یا ختم ہو گئی. تو پیر کے گنر میں نا تجھ ترٹھے 9 نند پام، یہ 9 نعمتیں ہیں. تو رسول پاک فرمایا خدا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، کہ جو آدمی خدا اور رسول اور امام کے اوپر ایمان رکھتا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. فرمایا دوسری نعمت یہ ہے کہ جس آدمی کے ماں باپ زندہ ہے اور اس کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، یہ ایک نعمت ہے. نہیں تو بعض دفعہ چھوٹی عمر میں ماں باپ دونوں گزر جاتے ہیں، یتیم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کون ہے. تو فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنے کا، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا موقع ملے، ماں باپ دونوں حیات ہوں گے. تیسری نعمت یہ ہے کہ وہ آدمی عالم ہوئے، خدا نے اس کو علم کی بخشش دی ہے. چوتھی نعمت یہ ہے کہ خدا نے اس کو اچھی نیک مومن اولاد دی ہے کہ جس سے اس کا نام اچھا ہوئے. پانچویں نعمت یہ ہے کہ سکھ دینے والی بیوی ہوئے یا بیوی کو سکھ دینے والا مرد ملے. فرمایا چھٹی نعمت یہ ہے کہ اس کو علم دینے والا گرو ملے. ساتویں نعمت یہ ہے کہ خدا نے اس کی عزت و آبرو بڑھائے رکھی ہے. آٹھویں نعمت یہ ہے کہ خدا نے اس کو مال دیا ہے کہ تاکہ وہ دنیا کی سکھ بھی اٹھا سکے. اور نویں نعمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ عبادت کرے. 9 نعمتیں. اور 9 نعمتیں کبھی کسی کو ایک دفعہ نہیں ملتی. کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 8 ہیں، لیکن 9 تو نہیں ملتی. ارے 2 4 5 اکٹھی ہو جائے تو بھی بہت خوش نصیبی ہے. پیغمبر تو خود مالک ہیں. امام و پیغمبروں کی باتیں ہوتی نہیں ہیں. نبی پیر جو ہیں وہ تو خود مالک ہیں. وہ لوگ جان بوجھ کے دکھ اٹھاتے ہیں، جماعت کے دکھ اٹھا لیتے ہیں. جیسے کہ بچہ بہت بیمار ہے تو ماں کسی نہ طریقے سے اس کو سلا دیتی، خود جاگتی رہتی ہے. ماں دکھ اٹھاتی ہے لیکن بچے کو راحت دیتی ہے. پیر پیغمبر ایسے ہیں، وہ تو رحیم ہے. اور انہوں نے تو دنیا کے سکھوں کی ان کو تو بات ہی کچھ نہیں. سکھ دکھ نبیوں کو ہے ہی نہیں. وہ تو ماں کی طرح پیغمبر کبھی نہیں کرتے. لیکن پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں کہ اے خدا ابھی میری امت مانتی نہیں، تو خود خدا کہتا ہے ابھی میں اس کے اوپر غضب اتاروں گا. پیغمبر نہیں. وہ لوط نبی کی جو امت تھی نا وہ ہومو سیکسول تھے. لوط نے بہت سمجھایا ان کو. خدا کے پاس عرض کی. خدا فرمایا مومنوں کو بولو شہر چھوڑ کے نکل جاؤ، میں ان کو سزا دوں گا. بس مومن نکل گئے تو ایسا زلزلہ آیا کہ یہ سارا شہر کا شہر ایسا اوندا ہو کے اندر چلا گیا زمین پر. خدا نے غضب کیا ہے. لیکن پیغمبروں نے کبھی غضب کی دعا نہیں مانگی. اسی حضرت لوط نبی کی بھی ایک واقعہ، دوسرا واقعہ ہے کہ خدا نے فرمایا کہ میں غضب اتارنے والا ہوں تمہارے شہر کے اوپر. تو ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، سجدے میں گر کے کہے کہ اے خدایا تو اس شہر کے اوپر غضب اتارے گا، اندر مومن بھی ہیں. فرمایا مومنوں کو بولو چلے جائیں. یا خدایا کبھی تھوڑے مومن باقی رہ گئے
پھر بھی غضب آئے گا اور وہ بھی مارے جائیں گے. اللہ فرمایا نہیں، جب تک 50 مومن باقی رہیں گے غضب نہیں آئے گا. پھر سجدہ کیا کہ اے خدایا 50 سے کم رہے تو. اللہ نے کہا 25 ہوں گے تو نہیں آئے گا. پھر خدایا کبھی 25 میں ہوئے، تھوڑے ہوئے تو. خدا نے فرمایا جب تک ایک مومن بھی باقی رہے گا غضب نہیں آئے گا. مومن جہاں رہتا ہے اس کے ارد گرد بہت علاقہ اس کی برکت سے بچا رہتا ہے. ایک آپ کی آواز میں تو آپ کا بتا رہا کہ گناہ بڑھ جاتے تب سچ ہے. اور بارش بھی نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی، گناہ بڑھ جاتے ہیں. کبھی کبھی آتش فشاں والکینوز پھوٹتے ہیں. خدا کے تو ہزاروں رستے ہیں سزا دینے کے. جو آتا ہے ہاں اہل میں گناہ بھی بہت ہے، مگر جماعت کی حاضری ہے نا، اس کے لیے فکر مت کرو. 3 وقت جماعت خانے کے اندر بھلے 10 آدمی صبح آتے ہوں، عبادت تو کرتے ہیں. جو لاسٹ پہلے میں جو آیا تھا وہ بہت تھا. اسماعیلیوں کو کسی کو ایک جانی نقصان تو میں نے نہیں سنا، ایک بھی مالی کسی کو تھوڑا بہت ہوا. ہاں کچھ خامی ہوگی ورنہ مالی ہوگی. مجھے جگہ کا نام میں بھول گیا، لیکن میری ایک وائز میں ہے ادھر ہی ایک گاؤں میں، چھوٹی جگہ میں ایک پٹیل کا ہوٹل کسی اسماعیلی نے لیا اور پتہ لگا تو ہوٹل چلتی نہیں تھی. بہت تکلیف میں آیا. مولا کو کہا مولا میں پھنس گیا. تو تھوڑے وقت کے بعد 2-4 مہینے کے بعد فلڈ آیا اور ٹورنیڈو آیا ساتھ. سارا شہر کا شہر سب مکان ٹوٹ گئے، صرف اس کی ہوٹل بچی تھی. اب جب یہ تھوڑا بہت پانی نیچے گیا تو گورنمنٹ کے آدمی اور انشورنس کے آدمی اور دوسرے آدمی اس کی انویسٹیگیشن کے لیے وہ آئے تو رہنے کدھر؟ اس کی ہوٹل میں. تو ہوٹل چل نکلی. نواں شہر بنا تب تک مشہور ہو گیا. اب پہلا تو یہ ہے کہ اس کی ہوٹل کو کچھ نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں آئی. اور دوسرا یہ ہوا کہ شہر برباد ہو گیا تو اس کی ہوٹل رہنے کے لیے کام آئی. یہ دونوں لڑکیاں خوب محنت کر رہی ہیں. ان لوگوں کے سب کے اپنے اپنے اعمال ہیں، اپنے اعمال ہیں. یہ خیال کرو ادھر ایتھیوپیا کے اندر لاکھوں آدمی گزر گئے. خدا کی سزا. اپنے میں جب آپ کی بات میں ہے کہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے پھر جب آگ چھڑانے آتے ہے تو یہ صرف اسماعیلی کے لیے کہ سب کے لیے آنسو چھڑاتے ہیں. کافر مومن ہر بچہ نبی کریم کی سفارش بھرنا تھا. علی شاہ ماں باپ کا ایک فرمان ہے کہ 3 مہینے تک جو بچہ ہے وہ علی کا دیدار کرتا ہے، یعنی کوئی بھی بچہ. 1963 میں یہاں آیا تھا، کینیڈا اور امریکہ. ایک اسماعیلی شکاگو میں تھا، ایک اسماعیلی نیو یارک میں تھا، اور ایک اسماعیلی مونٹریل کے اوپر ایک جگہ تھی وہاں تھا. سارے نارتھ کے کانٹیننٹ کے اندر امریکہ میں 3 اسماعیلی تھے. آج تقریباً 85,000 اسماعیلیز ہیں نارتھ امریکہ میں، کینیڈا اور اسٹیٹس ملا کے.
84 जमात खाने टोटल हैं इस वक्त, छोटे बड़े वीकली डेली सब मिलाएं तो। इन 84 जमात खानों के अंदर सुबह शाम इबादत होती है और इबादत करने वाले फिर अपने अपने घरों में रहते हैं। इनकी इबादत बंदगी से ये जो धरती है, जमीन का ये टुकड़ा, अमेरिका और कनाडा, इनकी दुआओं बंदगियों से इसको बचाव मिला है, क्योंकि इस जमीन के ऊपर इबादत हो रही है। जिस तरह एपी सेंटर होता है इसका अर्थक्वेक का, तो 5-5, 7-7 हजार मील तक उसका इफेक्ट होता है। तो ये जो जमात खाने बने हुए हैं, यहाँ इबादत होती है, ये एपी सेंटर है और सैकड़ों माइल तक इसका इबादत का असर होता है। इससे लोग चाहे नॉन इस्माइली हैं, काफर हैं, कैसे भी हैं, बचे रहते, बड़ी बड़ी बलाओं से बचे रहते। मतलब अगर इस्माइली ना आया होते तो इधर कुछ ऊपर नीचे हो जाता, मतलब बहुत खराबी होती है, बहुत खराबी होती है। 1100 माइल लंबी ये रॉकी माउंटेन की रेंज है। इधर भी ये रॉकी माउंटेन थे ना, अलास्का से निकलते हैं ये सारी की सारी रेंज, खास तौर पे एलए और सैन फ्रांसिस्को, और ऊपर भी लगभग 500-600 माइल तक ये सारी वोल्केनिक रेंज है। और एक दिन सैन फ्रांसिस्को तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन मौला ने क्या किया कि इस रेंज के ऊपर, ये वोल्केनिक रेंज के ऊपर, बेल्ट के ऊपर अपना दरखाना बना दिया। वैंकूवर में मौला ने दरखाना बना दिया। तो एक दफा मैंने आवाज में कहा भी था, मैं बोला थोड़े थोड़े शौक कभी आएंगे शायद, लेकिन डरो नहीं, इधर मेजर अर्थक्वेक नहीं होएगा। दरखाना बना दिया, बचा लिया। न इस इलाके को मौला ने बचा लिया, इस्माइलियों को बचा के बचा लिया। जब से दुनिया बनी है मेरे ख्याल से हाजिमों में कोई मतलब मुल्क दायों को बेचते थे, और गाजी जो उन्होंने पता करके हाजिमों को बुलाया, क्योंकि पाकिस्तान को खुद सुल्तान ने खुद बनाया, उसमें पता नहीं कितनी बड़ी वजह होगी जो बहुत बड़ी वजह है। अभी तो नजर नहीं आ रहा, मतलब मुल्क तो बहुत अभी अशांति में है, लेकिन इसका आगे बहुत। फिर हसन कबीर जी ने लिखा है कि इस्लामाबाद मौलाना हाजिर इमाम का, ये इमाम नहीं, फिर फ्यूचर में कैपिटल बनेगा। कहते हैं लोग कि इस्माइली पाकिस्तान में इस्माइली राज करेंगे आगे। इसमें शक क्या है? इसमें शक क्या है? शिकागो में है कोई पहचान वाला? ढूंढो किसी को। अमीन लद्दा करके एक लड़का बहुत अच्छा है, उसको लिखो कि 82 में मिशनरी साहब ने 32 वाजें की थी। मैं 1 महीना ठहरा था, मैंने 32 वाजें की। वो सारा सेट एट एनी कॉस्ट मंगाओ। वो सेट ऐसा है कि तुमने अगर एक कैसेट शुरू कर दी और खाना सामने पड़ा होगा तो तुमको वो खाना नजर ही नहीं आएगा। उसमें मेरी 2 आवाजें ऐसी हैं कि दैत कालिंगा कौन है और क्या होगा। 32 आवाजें शिकागो की 1982 की मेरी मंगाओ। 1.5 2 घंटे की आवाजें। अमीन लद्दा। हाँ, डॉक्टर सलीम के पास ये दोनों दोस्त हैं, अमीन लद्दा और डॉक्टर सलीम। डॉक्टर सलीम मेरे फोन किया था, कोई छोटी बच्ची ने बताया तो बोला कि
लड़का है उसका एक 8 बरस का, लड़की तो कोई नहीं। लड़का इसको सलीम को पूछो कि अमीन लद्दा का नंबर दे, और अमीन को मेरा नाम देना कि मिस्त्री साहब ने तेरा नाम दिया कि हमको वो 32 कैसेट जो भी कीमत है हमको भेज दो। ज्वेलरी की दुकान है इसकी। आपने लंदन में जो बैठे था होटल फ्लोरा के नीचे, अपने एक बात समझाई थी, मतलब उसमें सही समझ में नहीं आई थी वो कि अपना रूल जो है ना 4 जुग से आ रहा है, मतलब जो 5 में से 7 जो है ना 7 में से, इसलिए समझ में नहीं आई। थोड़ा समझ आया कि जैसे 1/3 पास हो गए फिर पीरासन कबीर जी ने हमको ये बात बताई कि जब ये आखिरी वक्त आएगा, ये कलयुग का खत्म हो जाएगा, तो पीरासन कबीर जी को अनंत करोड़ मुरीदों को माफ करवाने का टाइम मिलेगा। मौला के सामने खड़ा हो जाएगा, मौला तू रहम कर। पीरासन कबीर जी रसूलुल्लाह का नूर है। तो पीर फरमाते हैं कि अनंत में से 48 करोड़ आदमियों को मैं पास करा सकूंगा। 48 करोड़ यानी 480 मिलियन। और फिर फरमाते हैं कि 48 में से 45 को लेखा ही दी होगा, एग्जामिनेशन दी होगी, यूं ही पास। खाली 3 करोड़ होंगे, उनका हिसाब होगा। आज से कुछ 50 बरस पहले मुझे इस पाठ ने बहुत तंग किया, समझ नहीं आती थी। एक दिन सुबह जमात होने से आके तस्वीरें निकालते निकालते मैं ऊँघ गया। नींद नहीं थी, एक किस्म की गनूदगी थी। ऊँघ गया और मजलिस जारी है, एक भगत पाठ बोल रहा है। 5 ना भूलिया 7 में आया, 7 ना भूलिया 9 में आया, 9 ना भूलिया 12 में नहीं आया, अनंत में लीधो अवतार। मेरी आंख खुल गई और मुझे जवाब मिल गया। पहला जो युग था 17,28,000 बरस लंबा था। तो ये सारे युग में 15 करोड़ खुदा ताला ने जीव पैदा किया। इन 15 में से 5 पास हो गए, 5 कमजोर थे, फेल हुए, लेकिन रिपीट करने का चांस मिला। और बाकी जो 5 थे वो ऐसे खराब थे कि उनको डिटेंशन में डाल दिया, तो कोने में बैठ जाओ। अब वो जो 5 रिपीट करने का चांस मिला, उनको दूसरे युग में चांस मिला। तो दूसरे युग के अंदर 16 करोड़ नवे जीव हुए, 5 करोड़ ये पुराने, तो ये बने 21 करोड़। तो एंड ऑफ द युग 12,96,000 वर्ष के बाद अकाउंट हुआ तो 7 पास हो गए, 7 फेल हो गए। 7 वीक थे, उनको रिपीट करने का चांस मिला। तीसरे युग में ये 7 पुराने और 20 नए, 27 हुए। तो इसके अंदर इसी तरह से 9 के डिवीजन हुए। तो ये जो 9 डिवीजन हुए, इमीडिएटली इस युग के बाद 20 सदर दिन तक तकरीबन 6,500 बरस हुए। 6,500 बरसों के अंदर 36 करोड़ जीव हुए।
تو یہ جو 9 جو ریپیٹ کرنے والے تھے وہ اس میں نہیں آئے، وہ اس کے بعد آئی، جیسے کہ آج کل آتے۔ تو پھر نے کہا کہ وہ 3 ڈویژن اس طرح ہوئے، تو یہ جو 36 کروڑ تھے اس کے 3 ڈویژن نہیں ہوئے، 2 گروپ ہوئے، 12 کروڑ پاس ہو گئے، 24 کروڑ جو تھے نا وہ گھوڑ اندھاری مینس ڈیٹینشن میں گئے۔ ابھی یہ گھوڑ اندھاری 5، 7 اور 9، 12 اور 9 21، اور یہ 24 45۔ یہ 45 نے اتنی مار کھائی ہے، دکھ اٹھائے ہیں، سزائیں اٹھائی ہیں۔ تو پھر حسن کبیر دن کہے گا یا مولا انہوں نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں، اب تو انہی دکھوں کو ان کی بندگی لے لے، معاف کر دے۔ تو یہ 45 کروڑ کا لکھا نہیں ہوگا، یوں ہی بخشے جائیں گے۔ تو جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں وہ 3 کروڑ میں آئیں گے، ان کا حساب ہوگا، اور ان کی خاطر باقی 45 کو مولا کہے گا جب